کوئی خاص اسپیشل ٹاپک نہیں ہے. پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسٹل ہو رہا ہے. وہ آپ کے سامنے تھوڑا سا مزاحیہ انداز میں رکھیں گے, آپ کو امید ہے پسند آئے گا. ہم دیکھتے ہیں ویسے تو پاکستان کی ترقی کی جو گاڑی ہے اس کو جب بھی پہلا گیئر لگاتے ہیں تو پاؤں ریس پر رکھنے کی بجائے نا بریک پر رکھ دیتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی پاکستان میں حکومتیں بنی ان کے وزراء اور مشیران کیا کرتے ہیں. آپ نے اخبارات میں اکثر ایسے بیان دیکھے ہیں, سنے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی ہیں. اور یہ کوئی نئی بات اپنی طرف سے نہیں ہے, وہ صرف ان لوگوں کی باتیں میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا. 2-4 منٹ کی آج کی ویڈیو ہوگی. وزیر دفاع نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کی جو ریلوے ہے اس کو ہم بہت جلد نئی جیت اس میں لائیں گے اور اس کو تیز ترین جو ریلوے کا معیار ہے اس میں نئے ٹریک بچھائیں گے. یہ کسی نے کہا ہے؟ وزیر دفاع نے. یہ میں آج کے ذریعے تو ایک بات یاد رکھنا کہ جو بھی میں اس طرح کی بات کروں گا نا, یہ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ ویسے سیٹ تو آج بھی بیٹھتا ہے, لیکن کسی مخصوص وزیر کا یا کسی مخصوص وزارت کے متعلق نہیں ہے. یہ ہر دور کے وزراء کا یہی وتیرہ رکھا ہے. اور آخر میں دیکھ لینا کہ آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے یہ بہت سارے مسائل میں ایک یہ بھی ہے. اچھا, پاکستان کے وزیر بلدیات نے کہا ہے, پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم جو محکمہ اوقاف ہے اس کی جو زمین ہے وہ واگزار کرائیں گے جو قبضہ گروپوں سے ہے. اور وزیر ریلوے کیا کہتا ہے؟ وزیر ریلوے کہتا ہے کہ ہم اس دفعہ زراعت میں انشاءاللہ ہماری جو بمپر ہوں گی فصلیں وہ انشاءاللہ پاکستان کی زراعت میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی. اور پاکستان کا وزیر خوراک وہ یا ایگریکلچر کا جو منسٹر ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے, پاکستان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کا اسی طرح سارے جتنے بھی وزیر مشیر ہیں وہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ بالکل ہی اپنی منسٹری میں کام نہیں کرتے. اپنی منسٹری میں کام ضرور کرتے ہیں, مگر وہ جو لچ ڈالنا ہوتا ہے نا دوسروں کے کام میں, وہ ضرور کرتے ہیں. اور اب اس کو تھوڑا سا اگر اوپر لے کے جائیں تو آپ دیکھ لیں آپ کی حکومتیں ہر کام کرنے کی بجائے جو ایک مخصوص کام ہوتا ہے, جو ایک مخصوص خوشامدی ٹولہ, جو ایک خاص مخصوص طبقے کی خوشامد کرنی ہوتی ہے, اس سے بات نہیں آتا. اور جو ماشاءاللہ جو مخصوص طبقہ ہے وہ کبھی محکمہ زراعت میں بن کے سامنے آتا ہے, تو کبھی وہ کوئی پاکستان کی معاشی ترقی کے منصوبے لے کے آتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ اپنے دفاع سے غافل ہے, دفاع کا کام بھی بڑی اچھی طرح کرتے ہیں. اس وقت میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی. اور ابھی موجودہ دیکھ لیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جناب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے, وہ امریکہ کے دورے پر ہیں, صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں. بھائی صدر ٹرمپ سے وہ ایک ان کا بھی بڑا عجیب سا موقع ہوتا ہے. ویسے تو دوسرے جو ممالک کے سربراہان ہیں کسی بھی ملک کے, وہ دوسرے ملک کے سربراہان سے ملاقات کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اٹھ کے کوئی بندہ آتا ہے کسی ایک مخصوص محکمے کا اور وہ آ کے کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملاقات کر لے. لیکن ہر ملک کی اپنی ضرورت ہوتی ہے, ہر ملک کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, مخصوص حالات ہوتے ہیں, تو وہاں وہ پھر اس طرح کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, جس سے جو ترقی پذیر ملک ہیں وہ اس کو اپنی کہہ لیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دنیا پر اعتماد بڑھ رہا ہے ہم پر, اور ہمیں کچھ قانونی حیثیت بھی حاصل ہو جائے گی. اور جو ترقی یافتہ اور طاقتور ملک ہوتے ہیں وہ اس کی خوشامد کے پیچھے اپنا کام نکلوا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اگر ہیڈ ٹو ہیڈ جو اپنا اسٹیٹ آف ہیڈ ہیں وہ دوسرے سے ملنا چاہتے بھی ہیں, تو کوئی بھی کسی ملک کا جو اپنا سربراہ ہے وہ جائے جا کے ملاقات کرے. اب پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں میاں شہباز شریف کو جائیں, یا صدر زرداری صاحب ہیں وہ جا کے ملیں صدر ٹرمپ کو. اور جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ ضرور جا کے مل لیں. آپ امریکہ کے جو وہاں کی جو فوجی سربراہ ہیں ان سے ملیں, فوجی ملاقاتیں کریں. پہلے تو بات ہے کہ یہ حکومت اصل میں جو رابطے ہیں وہ تو جو سویلین حکومت ہیں ان کے آپس میں ہونے چاہیے. لیکن چلیں کچھ مخصوص ملک ہیں, کچھ چند ممالک ہیں ترقی پذیر ایسے بھی جہاں سویلین اتنی سپرمیسی نہیں,
تو یقیناً ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے وہ ذرا خود سر ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ملاقاتیں یا اپنے ایجنڈے خود طے کرتی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم سویلین سے زیادہ شاید عقل مند ہیں۔ اور اسی موجودہ حکومت میں دیکھ لیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو SIFC بنائی ہے، اسپیشل کیا اس کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، کو اس طرح کا اس کا نام بنتا ہے۔ بہرحال یہ اگر کوئی اتنا ویژنری سیاسی رہنما ہوتا تو وہ اپنا کوئی معاشی ایجنڈا دیتا، لیکن ہمارے سویلین رہنما ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنرل عاصم منیر کی سربراہی میں، ان کی زیر سرپرستی، ان کی دست شفقت میں ہم ملک کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بیان جمہوریت کے منہ پر ایک زبردست تمانچہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک ریاست کو چلانے والے حکومت کو منتخب کرنے والے عوام، اور باقی سارے ادارے اس کے ریاست کے اندر اور حکومت کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن چند ملکوں میں میں نے جیسے عرض کیا ہے نا کہ یہ 77 رہی ہے، یہ کسی آج کے وزراء کی نہیں یا جو گزر گئے ہیں ان کے نہیں، یہ 77 سال سے یہی ہو رہے ہیں کہ ہم اپنا کام تھوڑا بہت جہاں کرتے بھی ہیں تو اس کا کریڈٹ تو ہم نے لینا ہی لینا ہے نا، ہم دوسروں کو بھی مشورے ضرور دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو عقل کل والی ہمیں کوئی ایسا عنصر شامل ہے ہمارے دماغوں میں، وہ جو عقل کل والا کیڑا ہے نا وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماچو مین ہیں، ہم کوئی اسپائڈر مین ہیں، سپر مین ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے۔ اپنا اپنا کام کریں، اور سب سے بڑی بات کہ رول آف لا اور انصاف ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف ایک وصف والے لوگوں کو پسند کرتا ہے، وہ ہے انصاف۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے، وہ ایک آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے کہ کفر پر معاشرے قائم رہ سکتے ہیں، ظلم پر مگر ناانصافی پر کوئی بھی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ پاکستان میں رول آف لا کے لیے آپ لگاتار جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، عام آدمی سے لے کر بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگوں کو بھی اس کا سوچنا چاہیے اور رول آف لا کے لیے کام کرنا چاہیے، اور اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ ورنہ اپنی ضرورت کے لحاظ سے کوئی بھی آپ سے مل تو سکتا ہے، مگر جو گلوبل ولیج ہے اس میں آپ عزت تکریم وہ نہیں پا سکتے۔ تکلیف نہیں۔ اللہ حافظ۔